اللہ تعالیٰ مجھے روز لاکھوں دیتا ہے تو کیوں میں یوٹیوب سے لوں؟ میں یوٹیوب سے حرام کمائی حرام ہے. یوٹیوب کے ایڈ سے اگر آپ کماتے ہیں، وہ ایڈ میں لڑکیاں آ جائیں گی، میوزک آ جائیں گی، یہ آ جائیں گا، وہ آپ اس کو میں بھی آپ الکوہول ایڈ کو بین کریں گے، لڑکیاں تو بین نہیں کر سکتے نا. یوٹیوب چینل کی کمائی حلال ہونے کی شرائط. مفتی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یوٹیوب کی آمدن حلال ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، جب ان شرائط کو پورا کیا جائے تو آمدن حلال ہوگی. برائے مہربانی وہ شرائط بیان فرما دیں، کیونکہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتا ہوں. احسن نواب شاہ. احسن بھائی، بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی پہ جو ایڈورٹائز چلائے جاتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ صرف ان ایڈورٹائز کی پرمیشن دیں جو جائز چیز کے ہوں. جیسے شراب کے ایڈورٹائز کو آپ ممنوع کر دیں، یہ آپشن ہوتا ہے. اسی طرح جو کوئی بالکل خالص جو حرام چیزیں، البتہ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں، ایڈورٹائز تو حلال چیز کا ہوتا ہے، لیکن اس کو پیش جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہوتا ہے. اس میں بعض دفعہ لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے آپ نے رینٹ پہ گھر دے دیا، تو گھر تو آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے، لیکن بعض دفعہ جو اس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ گانے بجانے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور الٹے سیدھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے کرایہ حرام نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ نے تو ان کو رہنے کے لیے دیا ہے. یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں بیٹھ کے وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ روکنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا. تو یوٹیوب پہ آپ جو ایڈورٹائز کی پرمیشن دیتے ہیں گوگل کو، وہ پرمیشن حلال چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہے. تو اب اس کو کس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر تو یہی کہ اس سے مکمل اجتناب کیا جائے. لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو پھر ایک احتیاط لازمی کریں کہ اپنی آمدن کا کچھ فیصد حصہ صدقہ کریں، تاکہ اس میں اگر کچھ حرام شامل ہو گیا ہے تو وہ حرام سے پاک ہو جائے. اور اس لیے ہم نے لمسم جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، کم از کم 10% صدقہ کرنا چاہیے اس میں، کہ جو بھی اس کی ارننگ ہوگی اس میں سے 10% آپ صدقہ کر لیں، تاکہ اس میں کوئی ناجائز چیز جو شامل ہو گئی ہے اس کی ارننگ جو آپ نے کی ہے وہ آپ اس سے جو ہے آپ کا مال پاک ہو جائے. تو یہ ایک تھوڑی سی میں وضاحت آپ لوگوں کو کر دوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ آج کل اعتراض کر رہے ہیں، 12 کروڑ کما رہا ہے، 13 کروڑ کما رہا ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ کما رہا ہے، جتنے بھی کروڑ. مجھے تو یوٹیوب کی ارننگ ہے ہماری، وہ بھی مجھے نہیں پتا کتنی ہے، نہ میں نے کبھی ایڈمن سے پوچھا ہے کہ اس مہینے کتنی کمائی ہوئی ہے. وہ ساری میرے پاس آتی بھی نہیں ہے، وہ ساری جاتی ہے ایڈمن کے پاس. مونیٹائز بھی اس نے کیا، کب کیا یہ بھی مجھے نہیں پتا. سمجھ رہے ہو نا؟ کتنی تنخواہیں اس سے کہاں جا رہی ہیں، مجھے بھی بیچتے ہیں پیسے وہ، لیکن مجھے نہ کبھی حساب لیا. ورنہ جن کے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پوچھو کہ وہ کتنے حریص ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جو بڑے چینل ہوتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایک پائی کا حساب لیے بغیر کسی کی جان چھوڑ دیں وہ. تو اس لیے مجھے یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے کہ آپ بہت زیادہ یہ ہونے لگا ہے، بہت زیادہ. ایک حد ہوتی ہے انسان پہ آپ اعتراض کریں اور ہم پہ دوسرے اعتراض کریں. آپ بیسیوں قسم کے ہم پہ اعتراض کریں کہ مفتی صاحب ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں. مفتی صاحب کو ہم سمجھتے تھے بہت بڑے عالم ہیں، اس دن بغیر ٹوپی کے گھوم رہے تھے یہ، اور مفتی صاحب نے خاتون کا انٹرویو دے دیا، وہ مناسب نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. کوئی اس ٹائپ کی چیزیں کرو جو پھر میں اس پہ غور بھی کروں کہ یار یہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ باتیں نہ کریں جو بالکل آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو میرا نہ کوئی میرے بھائی چندہ سینٹر ہے، نہ میں کسی سے چندہ مانگتا ہوں. اگر مانگوں گا تو کھلے عام بتاؤں گا، ویڈیو ریکارڈ کرواؤں